تنافس ہے، کمپٹیشن ہے. جو اس کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے اسی کے لیے جنت ہے، جو پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ خدا کی رحمت سے معروم ہوتا ہے. یہ ایک دنیا کا دستور ہے. آج بھی وہی صورتحال ہے. آپ اپنے یہ ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ ہم آپ کو یہ اس بات کی طرف لے کر چلیں. میرے بھائی آپ جتنا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، میں ارباب مدارس سے بھی کہتا ہوں، آپ نے اپنے آپ کو اس دیوار میں محدود کر رکھا ہے. مسلمان کیا کر رہا ہے اس دیوار سے باہر؟ آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا. آپ کی زندگی برادران وطن کے ساتھ کیسے آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا. آپ کا تعلق یا تو چندہ دینے والے سے رہ گیا ہے یا پڑھنے والوں سے رہ گیا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے آپ کیجئے، ہر آدمی اپنی منفعت کے راستے کو دیکھتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے درمیان میں جو دیوار ہے اس کو توڑنا، دیوار کو، اور پھر اپنے آپ کے ان سے قریب کرنا، یہ قومی اور ملکی منفعت ہے. آپ اس سے کبھی مستغنی نہیں آ سکتے. ہم کہتے ہیں اس بات کو، کوئی کہے نہ کہے، کسی کے پاس افراد ہو یا افراد نہ ہو، ہمارے پاس جتنے بھی افراد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے. ان حالات کے اندر جمعیت علماء آپ کو بلا رہی ہے اور آپ ہندوستان کے ہر صوبے سے اپنی ضروریات زندگی کو چھوڑ کر اپنے پیسے سے آئے. ہم نے کسی کو 5 کوڑی بھی نہیں دیا. آپ آئے ہیں. لوگوں نے ابھی دلی میں اجتماع کیا، ہر آنے جانے والوں کو کرایہ دیا. ہم نہیں کرتے. ہم تو ایک غریب جماعت ہے. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم 1000 1200 1500 آدمیوں کے آنے کے لیے انہیں پیسہ دیں گے کہ بھائی آؤ، اور لاکھوں روپیہ اس کے اوپر. نہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. آپ آئے، آپ ہمارے ورکر ہیں، جمعیت علماء ہند کے ممبر ہیں. اپنے ان بزرگوں پر جو آج اللہ سے مل گئے اور جمعیت علماء ان کی امانت ہے، ہم اور آپ ان کے خوشہ چین ہیں اور ان کے ساتھ آخرت میں اپنی قربت کو مدار نجات سمجھتے ہیں. آپ اس لیے آئے ہیں، آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے. یہ جذبہ جمعیت علماء ہی کے ورکر کے اندر ہے. کوئی جماعت اس کو پیش نہیں کر سکتی، چاہے سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو. لوگ پیسے دیتے ہیں، آج ان کے لیے کروڑوں روپے کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارے پاس تو بابا تم فساد کراتے ہو، مسلمان لٹتا ہے، ہمیں تو اس ریلیف ہی سے فرصت نہیں ملتی ہے. ہم کیا کسی کو دیں گے؟ آپ کو صرف اسی لیے بلایا ہے. ہم آج آپ سے ایک عہد لینا چاہتے ہیں. یہ عہد نامے رکھے ہوئے ہیں. ہم نے یہ عہد نامے تیار کرائے ہیں. اپنے ہر ورکر کو ہم یہ عہد نامے دیتے ہیں. آج آپ کو اس پر دستخط کرنے ہوں گے اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر دستخط کرنے ہوں گے. یہ نہیں کہ دستخط کر کے چلے گئے. آپ کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا. ہم صوبائی جمعیتوں کو متحرک کریں گے. اس عہد نامے کے اندر سب سے پہلی چیز، جمعیت علماء، میں عہد کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ان کے مقاصد اور اس کے احکام و ہدایات کا پوری طرح پابند و وفادار رہوں گا. نمبر 1. نمبر 2، حتی الوسع ارکان شریعت کی پابندی کروں گا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا جینا اور مرنا شریعت اور اسلام کے لیے ہے، کوئی اختلاف نہیں. نمبر 3، جو بنیادی کڑی ہے، انسانیت کی بنیاد، مذہب کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر ہر شخص کے ساتھ، چاہے امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، دیہاتی ہو، ہر شخص کے ساتھ پیار و محبت کا رشتہ مضبوط کرتے ہوئے دکھ سکھ میں شریک رہوں گا.
اور شریک کروں گا اور اپنی صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے کام میں لاؤں گا۔ نمبر 4، قیام امن، حفاظت وطن اور ملک کے تعمیری پروگراموں میں حصہ لوں گا اور شہری ضروریات کے لیے جد و جہد کروں گا۔ نمبر 5، بلا امتیاز مذہب و ملت، یتیموں، بیواؤں، مجبوروں اور مظلوموں کی امداد اور خلق خدا کی خدمت کروں گا۔ جمعیت علماء ہمیشہ سے اس کام کو کرتی رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے۔ جمعیت علماء کا یہ امتیاز ہے، جیلوں میں پڑے ہوئے لوگ جو آسام کے اندر پڑے ہوئے ہیں 6 7 8 سال سے ہم ان کے مقدمے لڑ رہے ہیں، اور اب تک ہم نے 639 اور 14 اور 653 مقدمے ہم نے لڑے ہیں۔ ان 653 مقدموں کے اندر 7057 آدمیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو جیل سے نکلوایا ہے۔ مولی مشتاق بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بنیادی کردار ہے۔ 7057 آدمی اس سے باہر نکلے ہیں۔ ہمارے ان مقدمات کے اندر مقدمات وہ بھی ہیں جس میں مسلمان پھنسے ہوئے تھے، وہ بھی ہیں جس میں ہندو پھنسے ہوئے تھے۔ 226 خاندان کے لوگ ہندو بھی ہیں جن کو جمعیت علماء نے مقدمہ لڑ کر کے باہر نکالا ہے، اور بھی ابھی مقدمات چل رہے ہیں ڈی ووٹر لسٹ کے مسئلے کے اندر۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ مسلمان اور مصیبت کا شکار جو ہوتا ہے، جمعیت علماء کا یہ کردار اور تاریخ رہی ہے، ہم نے ان کی مدد کی ہے۔ ابھی 4 سال ہوتے ہیں، بنگال کے اندر سمندری طوفان آ گیا، سمندر گھس گیا، ساری آبادیوں کو تہس نہس کر دیا۔ ساری آبادیاں تہس نہس ہو گئی، ساری کاشت کی زمین برباد ہو گئی۔ ہم نے وہاں جا کر کے کام کیا۔ ایک کیمپ میں 2700 آدمی، صبح بھی کھانا کھاتے تھے، شام کو بھی کھانا کھاتے تھے۔ ایسی تنظیمیں تھیں جو آتی تھی، ہندو کو دیتی تھی، مسلمان کو نہیں دیتی تھی، مسلمان کو دیتی تھی، ہندو کو نہیں دیتی۔ جمعیت علماء کیا ہے، جتنے کھانا کھائیں، چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، جمعیت علماء خدمت کے لیے کھڑی تھی اور کر رہی تھی۔ میرے بھائی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اس لیے میں جمعیت علماء کے ورکرز سے یہ کہتا ہوں کہ بلا امتیاز مذہب و ملت، یتیموں، بیواؤں، مجبوروں اور مظلوموں کی امداد اور خلق خدا کی خدمت کروں گا۔ اس کے بعد بلا تفریق مذہب، شخصی، خاندانی اور آپسی تنازعات کو ختم کرانے کی کوشش کروں گا۔ عام ضرورتوں میں بلا اختلاف مذہب و ملت اور بلا لحاظ ذات و پات سب کے کام آؤں گا۔ فضول رسم و رواج اور اسراف بیجا کے خلاف رائے عامہ بیدار کروں گا۔ میری خدمات فی سبیل اللہ اور رضاکارانہ ہوں گی۔ میں شرائط بالا کو خوب سمجھ کر منظور کرتا ہوں اور برضا و رغبت خدام ملت کے اس فارم پر دستخط کرتا ہوں۔ یہ رکھے ہوئے ہیں عہد نامے۔